سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس آیت پر غور کیا ہے؟ اس کے ہر لفظ میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے یہاں مردہ کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کیونکہ جس طرح ایک مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ایسے ہی جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی وہاں موجود نہیں ہوتا کہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اور پھر اللہ نے اس کا گوشت کھانے کی مثال کیوں دی؟ ذرا امیجن کریں، جب آپ کسی کا گوشت کھائیں گے تو آپ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس سے الگ کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ڈگنیٹی اور لوگوں کی نظر میں اس کا مقام سب کچھ آہستہ آہستہ اس سے چھین رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے وہ گوشت کھا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، ہم اسے خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح غیبت بھی بس انسان کی زبان سے نکل کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کے نامہ اعمال کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اس آیت کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ایک مردے کا گوشت کھانے کے تصور سے نفرت ہوتی ہے، ویسے ہی غیبت کے اس عمل سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ کیا اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کس قدر سنگین گناہ ہے؟ اللہ پاک اس سے زیادہ اور کتنی سخت مثال دیتے کہ ہم اس گناہ سے باز رہتے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ قیامت کے روز آپ کی نیکیوں کا ایک حصہ ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جن پر آپ نے بہتان لگایا ہوگا یا ان کی غیبت کی ہوگی۔ تو ذرا خود سے پوچھیں کہ کیا چند لمحات کی یہ ٹی واقعی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے سالوں کی عبادت اور نیکیاں داؤ پر لگا دیں؟ گناہوں پر فینسی ٹائٹلز کا لبادہ اڑا دینے سے وہ جائز نہیں ہو جاتے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نہ خود غیبت کریں اور نہ دوسروں سے سنیں، اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اس ٹی کو کپ میں ہی رہنے دیں۔ ڈونٹ